الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے حصول ثواب کے لیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں عبارت اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پڑھنے کے مختلف طریقے، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ آج جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے تحت اللفظ سے نعت پڑھنا۔ تحت اللفظ سے نعت اسے کہتے ہیں جو سر کے بغیر سادہ یعنی نثر کے انداز میں طرز سے ہٹ کر پڑھی جائے، جیسا کہ شاعر اپنے شاعرانہ انداز میں اشعار سناتا ہے۔ مثلا سادہ انداز میں بغیر طرز کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام پڑھا جاتا ہے، شعر پڑھا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مثال نمبر 2، میرے اچھے رسول میرے پیارے رسول، کر دے مجھے مالا مال، میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول، اپنے قدموں کی دھول، میرے اچھے رسول میرے پیارے رسول۔ آرزوئے وصال جیسے باہوں میں حور، اور دل کا یہ حال جیسے جلتا ہوا طور، تو ہی میرا امدار، تو ہی میرا احسار، تو میرے آر پار جیسے شیشے سے نور، میرے اچھے رسول میرے پیارے رسول۔ یہ تحت اللفظ کے ساتھ اس طرح نعت پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح مثال نمبر 3 بھی چلیں سن لیتے ہیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت ہو، جب سوا نیزے پہ
خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا۔ مختلف اشعار ہیں، میں نے اشعار کو کم کر کے پڑھا۔ تو یہ اس طرح پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تحت اللفظ۔ یہ شاعر پڑھتے ہیں اور نقیب حضرات بھی پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ نقیب حضرات اس طرح کی نعتیں تحت اللفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کچھ گفتگو نقیب بھائیوں کے حوالے سے بھی شاعر اس انداز میں پڑھتے ہیں اور نقیب بھی پڑھتے ہیں۔ تو آئیے نقیب کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ نقیب ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں وہ ان کی جو اکثریت ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا دل دکھتا اس وجہ سے ہے کہ ان کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے سجا ہوا نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ سب کی بات یقیناً نہیں کر رہا اور سب ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن میں نے کافی سارے ایسے دیکھیں جو نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے۔ نماز روزے کا ٹائم ہو، اذان ہو رہی ہو تو وہ لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ پھر یہ چیز تو میں نے اکثر دیکھی ہے کہ جب تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو تلاوت قرآن پاک کو غور سے نہیں سنتے، بلکہ اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، تو اس کا یہ نام کر لیں، تو اس کا یہ نام کر لیں، تو اس کو پہلے پڑھوا لیں تو بعد میں پڑھوا لیں۔ وہ تلاوت قرآن پاک کو صحیح نہیں سنتے، اور ان کا جو لباس ہے وہ بھی عاجزی والا عموماً نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ نعت خوانوں کو بعض اوقات نا وہ القابات ایسے دیتے ہیں، اور علماء کرام کو ایسے القابات دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ علماء اور نعت خواں خود پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا بنتا ہے۔ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں نا، سیاسی شخصیات بھی ان میں ہوتی ہیں، اور وہ ان کے بارے میں ایسے کلام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود حیران ہوتے ہیں، اچھا میں اتنا بڑا عاشق رسول ہوں، مجھے تو خود نہیں پتہ تھا۔ تو یہ اس طرح جھوٹ بھی بعض اوقات بہت زیادہ باندھے جاتے ہیں، چونکہ یہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ تو جہاں پہ عام انسان کو تربیت کی بہت زیادہ حاجت ہے، وہاں نعت خواہوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو نقیب حضرات ہوتے ہیں ان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ ہی ضرورت ہے۔ اور یہ بعض اوقات نا، یہ میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ نقیب حضرات ایسی احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، چونکہ یہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، بہت زیادہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اردو پڑھ لینا اس کو علم تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ کسی نے کوئی کتاب دے دی، چھوٹی موٹی کوئی کتاب لے لی اور پھر ادھر سے کوئی بات سنی، ادھر سے کوئی بات سنی، ساتھ مسالہ لگا کے بیان کرنا شروع کر دیا، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس نے گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو اب یہ ان حضرات کو سوچنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بندہ سٹیج پر موجود ہو اور نقیب کوئی ایسی بات کرے کہ جو آپ کو لگے کہ یہ غلط بات ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اسی وقت اس کو ایسا طریقے سے بتائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو پرچی وغیرہ لکھ کے دے دیں، بھائی کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، آپ اس کو اس طرح بیان نہ فرمائیں، رجوع کر لیں، معذرت کر لیں۔ تو رجوع کرنے میں، معذرت کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں آخرت کی جو کامیابی، اصل کامیابی تو وہی ہے نا۔ لہٰذا یہ نقیب حضرات کو اس طرح کی گفتگو کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ دل آزاریاں بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی خوش آمدید کرتے ہیں تو یہ ان کو اچھے طریقے سے بلائیں گے، ان کو اچھا ٹائم دیں گے، اور جن کی ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے نا، تو یہ ان کو بعض اوقات یہ ہوگا کہ پڑھنے کے دوران ہی روک ٹوک دیں گے کہ بھائی آپ بس کافی ہو گیا، ٹائم نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اس کو پھر وہ اس محبت سے اس بہترین انداز میں نہیں بلائیں گے، بلکہ ٹالنے والی کوشش کریں گے۔ تو یہ کچھ مدنی پھول تھے میرے ذہن میں نقیب بھائیوں کے لیے۔ تو آپ میں سے بھی اگر کوئی نقابت کرتے ہیں تو نقابت ایک باقاعدہ فن ہے، اور اس فن کو باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہیے، اور جو مستند کتابیں ہیں وہاں سے ہی احادیث مبارکہ کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ سنی سنائی روایات اور سنی سنائی باتیں، اور ایک جگہ سے سنی، اور بعض اوقات یہ کہ علماء تو میں ان کو نہیں کہوں گا، جو عام بیچارے میری طرح دو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں
اور ہم جو بات کرتے ہیں بس وہی پتھر کی لکیر ہے اور وہی سارا کچھ ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً نا. وہ جوڑ جاڑ کے ادھر ادھر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, پھر نقیب آزاد بھی نیچے سے جو ہے نا وہ داد دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات ان کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹرا باتیں کر رہے ہیں جو حدیث مبارکہ میں یا قرآن پاک کی آیات میں جو چیزیں شامل نہیں ہوتی, پھر وہی وہ مسئلہ لگا کے جو ہے وہ مزید آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ گناہ جاریہ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ ایک علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو مطلب بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ فرمائی. تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ایک مفتی صاحب تشریف فرما تھے. بیان کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ یہ کیسا بیان کیا ہے. تو میں چپ رہا. تو وہ پھر فرمانے لگے, کہتے ہیں جتنی بھی تقریر کی ہے انہوں نے سوائے 2 یا 3 باتوں کے علاوہ تو ہم نے جتنی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں وہ نہ تو کسی کتاب میں لکھی ہیں اور نہ ہی ہم نے کسی مستند حوالوں سے ان کو سنا یا دیکھا پڑھا ہے. تو یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے روایات جو ہے نا وہ گھڑ کے لا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. اب وہ مفتی صاحب تھے اور ان کی بات مستند تھی, وہ عالم دین بھی تھے, تو ظاہر بات ہے کہ ان کی بات تو مستند ہوگی نا. تو اب میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ گفتگو جن لوگوں نے سنی ہے وہ لوگ بھی پتہ نہیں جو ہے وہ کیا معاملہ کر رہے ہوں گے. تو اس طرح بچنا چاہیے. تحت اللفظ سے نعت پڑھنا, اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. ضمناً میں نے نقیب آزاد کے حوالے سے بھی کچھ عرض کیا. تو اللہ تبارک و تعالی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج یہ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. کل جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ جو مختلف آسان طریقے پڑھنے کے حوالے سے کہ نعت خواں کیسے سیکھ سکتا ہے, سیکھنے کے آسان جو طریقے ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں, 5,000 نعتیں, 100 سے زائد درود و سلام, 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں, 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.